السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جس امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے نظریہ تقسیم اختیارات یا تھیوری آف سیپریشن آف پاور۔ اسٹوڈنٹس، ہم نے حکومت کے تینوں شعبوں مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ کے متعلق معلومات حاصل کیں۔ ہم نے یہ جانا کہ مقننہ یا پارلیمنٹ قانون سازی کے فرائض سر انجام دیتی ہے، انتظامیہ یا کیبنٹ قوانین کے عملی نفاذ کی بنیادی ذمہ داری نبھاتی ہے، جبکہ عدلیہ ملک میں عدل و انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ مگر اسٹوڈنٹس، چند صدیوں سے یہ سوال سیاسی مفکرین کے ذہن کو الجھاتا رہا کہ کیا حکومت کے ان تین شعبوں کے درمیان مکمل تقسیم کار ہونی چاہیے؟ کیا ان تینوں شعبوں کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل دینا چاہیے؟ اور یہ کہ یہ دخل اندازی کس حد تک ہونی چاہیے؟ اور یہ بھی کہ یہ مراسم کس قدر گہرے ہونے چاہیے؟ کیا حکومت کے تینوں شعبے اپنی اپنی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران ایک دوسرے سے اجنبی رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ پشت کے بل کھڑے ہو کر اپنے فرائض کی بجا آوری کو ممکن بنا سکتے ہیں؟ اور کیا یہ دخل اندازی نظام حکومت میں کسی محاذ آرائی کو جنم دے سکتی ہے؟ اور اگر دے سکتی ہے تو اس محاذ آرائی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ اگر ان تینوں شعبوں میں علیحدگی اختیارات کو ممکن بنا دیا جائے اور تینوں شعبے ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی سے گریز کی پالیسی پر عمل کریں تو ان کے درمیان ہم آہنگی اور کوآرڈینیشن کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ اسٹوڈنٹس، آپ جانتے ہیں کہ ایک وہ وقت تھا جب حکومت کے یہ تینوں شعبے فرد واحد کی ذات میں جمع تھے۔ بادشاہی قانون ساز تھا، وہی ملک کا منتظم تھا، اور عادل کے فرائض بھی وہی سر انجام دیتا تھا۔ یوں تینوں شعبوں میں تقسیم کار کی عدم موجودگی نے بادشاہوں کو جابر اور آمر بنا دیا تھا۔ دنیا کے مختلف خطوں میں بادشاہوں اور حکمرانوں کی مدد کے لیے ان تین اداروں کی تشکیل گزشتہ چند صدیوں پہلے ہوئی، اور گزشتہ 2 صدیوں سے یہ سوال اہمیت اختیار کر گیا کہ تینوں کے درمیان تعلقات کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے۔ مگر اس سے پہلے قدیم یونانی مفکر ارسطو نے تقسیم اختیارات کے تصور کو پیش کیا۔ ارسطو نے حکومتی ڈھانچے میں 3 شعبوں مجلس، ریاستی حکام اور محکم عدل کا تصور پیش کیا۔ ارسطو نے ان تینوں شعبوں میں باہمی ربط و ضبط کو لازم قرار دیا۔ وہ ان تینوں شعبوں کو ایک دوسرے سے الگ ضرور کرتا ہے، مگر ان کو علیحدہ حیثیت نہیں دیتا۔ اسٹوڈنٹس، بعد ازاں جین بودن اور جان لاک نے بھی حکومت کے ان تینوں شعبوں کی خود مختاری کا ذکر کیا، مگر اس حوالے سے فرانسیسی مفکر مونٹیس نے 18ویں صدی میں اس بات کو سراہا کہ حکومت کے ان تینوں شعبوں کے درمیان تقسیم کار ہونی چاہیے، یعنی اس نے تینوں حکومتی شعبوں میں کام کے دائرہ کار کے تعین کی واضح حمایت کر دی۔ اس کے پیش کردہ اس تصور کو علم سیاسیات میں نظریہ تقسیم اختیارات یا تھیوری آف دی سیپریشن آف پاور کہا جاتا ہے۔ مونٹیس کا تعلق بچوں فرانس سے تھا۔ وہاں مطلق العنان بادشاہت قائم تھی۔ بادشاہ تمام تر اختیارات کا مالک تھا۔ عوام آزادی اور حقوق سے محروم تھے اور خوف اور جبر کی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان حالات میں 1728 میں مونٹیس نے برطانیہ کا دورہ کیا اور وہاں کے سیاسی نظام کا عمیق مشاہدہ کیا۔ اس نے محسوس کیا کہ برطانیہ میں عوام کو آزادی اور حقوق میسر ہیں اور یہاں بادشاہت کا نظام جمہوری انداز میں ڈھلتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے یہ دیکھا کہ مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ تینوں شعبے اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اس نے اس بات سے نتیجہ کیا کہ اگر اختیارات تینوں شعبوں میں منقسم کر دیے جائیں تو اس کے نتیجے میں کسی بھی شعبے یا کسی بھی فرد کے پاس طاقت مرتکز نہیں ہوگی اور اس طرح سے عوام کو آزادی اور حقوق میسر آ جائیں گے۔ مونٹیس نے اپنے خیالات کو نظریہ تقسیم اختیارات کے نام سے 1748 میں اپنی کتاب میں تحریر کیا۔ اس کی کتاب کا نام تھا دی اسپرٹ آف لاز،
جس کا اردو ترجمہ ہے روح قوانین۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اس بات کا ذکر کیا کہ انگلینڈ میں مقننہ قانون سازی کرتی ہے، کابینہ قانون کو نافذ کرتی ہے اور عدلیہ ملکی قوانین کے مطابق انصاف فراہم کرتی ہے۔ اس نے اس سسٹم کو آئیڈیل قرار دیا۔ مونٹیس کا خیال تھا کہ عوام کو آزادی تبھی میسر آ سکتی ہے اگر حکومت کے تینوں شعبے اپنے اپنے امور کی انجام دہی میں بالکل آزاد ہوں۔ اس کے خیال کے مطابق اگر تینوں شعبوں یا دو شعبوں کے اختیارات کسی فرد واحد یا واحد جماعت کے پاس چلے جائیں تو ملک میں مطلق العنانیت اور استبدادیت کی فضا پیدا ہونے کا خطرہ ہے، اور اگر فرد واحد قانون ساز بھی ہو، منتظم بھی ہو، تو وہ ظالمانہ قوانین کو نافذ کر کے عوام پر عرصۂ حیات تنگ کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے کے افراد سماجی آزادیوں اور حقوق سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر انتظامیہ اور عدالتی اختیارات کا ارتکاز ہو تو ملک میں عدل و انصاف محض خواب و خیال بن جائے گا اور عوامی آزادیاں ممکن نہیں ہوں گی۔ مونٹیس کے نزدیک مثالی جمہوریت تینوں حکومتی شعبوں کے درمیان تقسیم کار ہی سے برقرار رہ سکتی ہے، اور تینوں شعبوں کو ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، نیکسٹ لیکچر میں اس بات کا ذکر ہوگا کہ اس نظریے پر آج کل دنیا میں کس حد تک عمل کیا جا رہا ہے، اور کیا مکمل تقسیم اختیارات کسی بھی سیاسی نظام میں ممکن ہے۔ کیا تینوں شعبوں کا ایک دوسرے پر چیک ضروری ہے، یا مقننہ انتظامیہ اور عدلیہ کے مابین اجنبیت ہی کسی سیاسی نظام کی کامیابی کی ضمانت ہے؟